خدا کی آنکھیں راست بازوں کی نگران ہیں، اور بے شک راست باز خدا کی نظر میں رہتے ہیں، اور خداوند نہ صرف راست بازوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اپنے لوگوں اور اپنے لوگوں کی اولاد اور ان کے مال و اسباب کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے، ہالیلویہ۔ ہمارا خداوند جلالی ہے، ہالیلویہ۔ اور ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں ایک سچے اور جلالی مذہب کے اندر پیدا کیا ہے، اور ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، جو ہماری سنتا ہے، ہمیں جواب دیتا ہے، جو ہمیں چھوتا ہے، اور ہم اس قدرت کو محسوس کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں گہرے طور سے کرتا ہے، ہالیلویہ۔ یاد رکھیں کہ کلام خدا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بتھیرے خدا اور بتھیرے خداوند ہے، مگر خداوند ہمارا معبودوں کا معبود ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے۔ ہماری امید قائم رہتی ہے، ہماری امید ٹوٹتی نہیں ہے، اور ہم زندہ امید میں قائم رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خواہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، ہماری امید قائم ہے، کیونکہ ہمارا چھڑانے والا زندہ ہے۔ اور نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ اس نے کہا ہے کہ میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو گے، ہالیلویہ۔ اور خداوند نے کہا میں ابدالآباد تک تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گا، میں تمہیں کبھی بے سہارا نہ چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور کوئی وبا تمہارے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ یاد رکھیں کہ 2020 کے اندر ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، مگر خدا نے ہمیں اپنی پناہ میں محفوظ رکھا، اور یہ موقع بخشا کہ ہم آج اس جگہ پر اس کی پرستش اور اس کی عبادت کرنے والے بنے، اور اس کے نام کی حمد اور تعریف اور تعظیم کرنے والے بنے، کیونکہ وہی قادر مطلق خدا ہے، اور جیسا اس نے ہم پر فضل کیا ہے، یاد رکھے کہ ہمیں اس کی پرستش اور اس کی عبادت بھی ویسی ہی کرنی چاہیے، کیونکہ وہی پرستش اور عبادت کے لائق ہے، اور وہی تعریف اور تعظیم کے لائق ہے۔ ایک جگہ خدا یسوع مسیح کلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، شمعون فریسی کے گھر میں ایک عورت آتی ہے اور مسیح کے قدموں میں گر جاتی ہے، اور جو شمعون ہوتا ہے فریسی، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نبی ہوتا یہ جان لیتا کہ یہ کیسی عورت ہے، اور خدا نے اس کے دل کا حال جان کر اس سے کہا، شمعون، دو شخص اپنے مالک کے قرض دار ہیں، اور ایک کا 500 دینار ہے اور ایک کا 100، اور مالک نے دونوں کو معاف کر دیا ہے، زیادہ شکر گزاری کون کرے گا؟ وہ کہتا ہے زیادہ شکر گزاری وہ کرے گا جس کے زیادہ پیسے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ جیسا اس نے ہم پر فضل کیا ہے، ہمیں اتنی ہی اس کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی، کیونکہ وہ شکر گزاری کے لائق ہے، ہالیلویہ۔ آئیے اپنے جلالی، پاک، قدوس اور فتح مند خداوند کے لیے زوردار کلیپنگ کریں۔ آئیے یسوع مسیح کے لیے کلیپنگ کریں، اور اس کے نام کی، اس کی فتح مندی کے لیے، اس کے نام کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب، اس کا 26 باب اور اس کی 12ویں آیت سے پڑھ دیں۔ اور جہاد نے اس ملک میں کھیتی کی، اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانور خداوند کی برکت ہو۔ سو میرے عزیزوں، بائبل مقدس اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ خداوند برکت دینے والا خدا ہے، اور اس نے کہا تو میری عبادت کر تو میں تیری روٹی اور پانی پر کیا دوں گا۔ اور نہ ہی صرف وہ برکت دیتا ہے بلکہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور ہماری دعاؤں کے عوض ہمیں جواب دیتا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا زندہ خدا ہے، وہ ہمارا قادر مطلق خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور الوہیم خدا ہے، اور ہمارا خداوند قادر مطلق ہے۔ وہ کبھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کبھی بے سہارا نہیں ہونے دیتا، ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں دیتا۔ اور کلام مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ صادق 7 بار گرے مگر خدا اس کو کیا کرے گا؟ اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ خدا جو تسلی کا خدا ہے، اطمینان کا خدا ہے۔ اگر ہم اسحاق کی بابت پڑھیں تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، جب اسحاق اس ملک کے اندر تھا تو اس ملک میں کال آ گیا، اور جب ابراہیم کے دور میں کال آیا
تو خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم مصر کو چلا جا. اور جب آگے ہم دیکھتے ہیں پھر کال آ رہا ہے اور خدا پھر کہہ رہا ہے اپنے بندہ کو کہ تم مصر کو چلا جا، مگر اسحاق کی بابت لکھا ہے کہ خدا اسے کہتا ہے کہ تو اسی ملک میں رہنا، میں تجھے اسی ملک میں برکت دوں گا اور 100 گنا بڑھاؤں گا. یاد رکھیں کہ ہمارا خدا برکت دینے والا خدا ہے، ہمارا خدا جلالی خدا ہے. بعض اوقات معاملہ جیسے بھی کیوں نہ ہو، خدا ہمیں ہر حالات میں برکت دیتا ہے، خدا ہمیں ہر حالات میں سنبھالتا ہے. ہاں دنیا کے اندر کال و وبا ہو، مگر ہمارا خداوند ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارا خداوند ہمیں محفوظ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. نہ صرف وہ محفوظ کرتا ہے بلکہ ہمیں رزق سے بھی آسودہ کرتا ہے. جب وہ ایلیا کو کووں کے وسیلہ کے ساتھ، روٹی اور گوشت کے وسیلہ کے ساتھ سیر کر سکتا ہے، یاد رکھیں وہ آج ہمیں بھی آسودہ کرتا ہے. جس طرح اس نے بیوہ کو سیر کیا، اس نے آج ہمیں بھی سیر کیا ہے. اور بائبل اس بات کی گواہی دیتی آ رہی ہے کہ خدا کے لوگ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اس کا ہاتھ اگر ان کا ہاتھ پھیلتا ہے تو وہ زندہ خدا کے آگے پھیلتا ہے. اور داؤد کہتا ہے کہ خدا مجھے اتنا بھی نہ دینا کہ میں تجھے بھول جاؤں، اور اتنا بھی نہ دینا کہ میرا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے. یاد رکھیں کہ خدا برکت کا خدا ہے. خدا جو بائبل کا خدا ہے، یہ جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان کو ایسے بلا لیتا ہے کہ جیسے ہیں، اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وینش کر دیتا ہے، اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ جیسا کہ ان کا نام و نشان ہی نہیں. ہمارا خدا جلالی خدا ہے، وہ الوہیم خدا ہے، وہ ایل شدائی ہے، وہ یہوہ ہے. یاد رکھیں کہ کلام خدا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا ہر ایک چیز کا خلق کرنے والا اور پیدا کرنے والا ہے. اسحاق کے دور کے اندر، اور جب کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اس دور میں کال آ گیا اور اس ملک کے اندر کال آ گیا اور لوگ مر رہے ہیں، کال ہے، وبا ہے، اور اس دور کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، ایک دوسرے کے مال و اسباب کے دشمن. اور بادشاہ کا محل بھی خالی ہو چکا ہے. اور ابھی ملک جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے اسحاق کو اپنے ملک میں رہنے کی جگہ دی، اور اسحاق نے اس ملک کے اندر کھیتی باڑی کی. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب اس نے کھیتی کی تو خدا نے اس کو 100 گنا برکت دی. ملک کے اندر کال ہے، کسی کی فصل اگ نہیں رہی ہے، وبا ہے، پانی سوکھا ہوا ہے، کہیں سے کوئی بھی امید کی کوئی کرن نہیں ہے، کوئی روشنی کی ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. مگر خدا اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ اسحاق نے جب کھیتی کی تو لکھا ہے کہ خدا نے اسے 100 گنا برکت دی. کتنے گنا برکت دی؟ 100 گنا برکت دی. اور وہ برکت پہ برکت پا رہا ہے. اور آگے لکھا ہے 12ویں آیت سے، اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی. ہاں وہ کیا ہو گیا؟ وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی. ہاں ایک عمل جاری ہو چکا ہے، ایک ایسا سفر ترقی کا جاری ہو چکا ہے کہ اس کی ترقی ہوتی گئی، وہ بڑھ گیا اور خدا نے اسے برکت دی. نہ صرف برکت دی بلکہ اس کو سیر اور آسودہ بھی کیا. وہ مالی اسباب سے بڑھا، وہ خاندانی اسباب سے بڑھا، اس کے نوکر چاکر بڑھ گئے، اور اس کے ساتھ جو لوگ کام کرنے تھے اس کے ملازمین بڑھ گئے. اور خدا نے اس کو ہر حساب سے بڑھایا. اور خدا نے اس کو بڑھایا، نہ صرف بڑھایا بلکہ اس ملک کے اندر اسے سبقت دے دی. اور بادشاہ اسے بلا کے کہتا ہے کہ تو بہت مالدار ہو گیا ہے اور ہم سے بھی زوراور ہو گیا ہے، اچھا نہیں کہ تو ہمارے ساتھ رہے، اب تو اس ملک سے کیا کر چلا جا. کیونکہ لکھا ہے کہ بادشاہ اس سے رشک کھانے لگا. بادشاہ کے دل میں اس کے لیے نفرت آ گئی، کیونکہ خدا اس کو بڑھانے والا خدا تھا. وہ کہتا ہے کہ ہم مر رہے ہیں، ہماری قوم مر رہی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے،
ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے کنویں سوکھ رہے ہیں، مگر یہ کیسا انسان ہے، یہ جہاں پر کنواں کھولتا ہے پانی نکل آتا ہے۔ ہمارے کنووں میں پانی نہیں ہے، ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں ہے، مگر اس کے کھیت 100 گنا برکت پا رہے ہیں، مگر اس کے کھیتوں میں 100 گنا فصل ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کیڑا نہیں ہے، کسی طرح سے فصل تباہ نہیں ہو رہی ہے، مگر خدا اسے برکت دے رہا ہے، اور ہم اناج کی قلت کے اندر ہیں۔ مگر یہ جو اسحاق ہے یہ نہ صرف بڑھ رہا ہے بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی ترقی ہو رہی ہے۔ اور وہ دیکھ کر رشک آ گیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اس کو اپنے ملک سے بھگا دیا۔ سب سے پہلی بات، اسحاق نے خدا کی بات مانی، اور خدا نے کہا کال ہے مگر تجھے ادھر ہی رہنا ہے، میں تجھے ادھر ہی برکت دوں گا۔ آج ہم بعض اوقات اپنی زندگی کے اندر خدا کی مرضی سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ اسحاق نے خدا کی بات کو مانا۔ آج ہم اپنی زندگی میں خدا کی مرضی نہیں مانتے بلکہ ہم اپنی عقل کے مطابق چلتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ انسان کی نظر کے اندر اس کے سارے منصوبے کیا ہیں؟ راست ہیں، مگر آخر میں کیا ہیں؟ ہلاکت اور موت کی راہیں ہیں۔ خدا کی حکمت کو چھوڑ کر ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہمارا حال بدتر ہو جاتا ہے، ہم کرائسس میں آ جاتے ہیں، ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ آج ہم خدا کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میرا ذہن، میری سوچ، میری عقل یہ بالا تر ہے، اور میں خدا سے زیادہ سوچ رکھتا ہوں، میں جو کر سکتا ہوں وہی میرے لیے بہتر ہے۔ مگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی خدا کو آگے نہیں کیا، کبھی خدا کو اولویت نہیں دی، مگر اسحاق خدا کی بات مان رہا ہے اور ادھر ٹھہر گیا ہے۔ اسحاق کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی بنجر زمینیں ہیں، پانی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، درختوں پر پتے نہیں ہیں، کال کا سما ہے، مگر میرا خدا جو زندہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہالیلویہ۔ ارے یہ وہی اسحاق ہے جس کا باپ اس کو لے کر چوٹی پر چلا گیا، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ باپ جا رہا ہے اور بچہ بھی اس کے ساتھ، اور بچہ کہتا ہے باپ برا کدھر ہے؟ اور جب آگے جا رہے ہیں بچہ باپ سے پھر سوال کر رہا ہے باپ برا کہاں ہے؟ اور باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا برا خدا خود مہیا کرے گا۔ اور اس چوٹی پر جب لے گیا ابراہیم اسحاق کو، اور اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں، وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ کر کیا رہا ہے، اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کی سوختنی قربانی کی تیاری کر رہا ہے، اور ساری چیزیں دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ در حقیقت کر کیا رہا ہے، مجھے اس نے ادھر باندھ دیا ہے، اور در حقیقت اس کو سمجھ لگ گئی کہ اب میں سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا جاؤں گا۔ مگر آواز آئی کہ ابراہیم بچے کو نقصان نہ پہنچا۔ ارے یہ وہ اسحاق ہے جو کہ پہاڑ پر جس نے خدا کی آواز کو سنا کہ میرا خدا جو ہے وہ میرے باپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ نہ صرف باتیں کرتا ہے بلکہ مہیا بھی کرتا ہے۔ جب وہ جانور مہیا کرتا ہے تو فصل بھی مہیا کرے گا، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ جلالی ہے، وہ قدوس ہے، وہ رحیم ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے۔ ساری چیزیں اس کے لیے اور اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ ہالیلویہ۔ آئیے اپنے زندہ خدا کے لیے زوردار تالی بجائیں۔ ہمارا خداوند قدوس ہے، ہمارا خداوند جلالی ہے۔ ارے ہمارے مٹکے جیسے بھی کیوں نہ ہو، وہ انہیں بھرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہالیلویہ۔ بیوہ کا مٹکا کال کے اندر کیسے ہوگا؟ تھوڑا سا آٹا اور تھوڑی سا تیل، مگر خدا نے کلام کیا۔ خدا نے کہا ایلیا تو نے جانا ہے، اور یہ میرا کلام ہے کہ وہ تیرے گزر بسر کا سارا انتظام کریں۔ اور آگے بیوہ دیکھتی ہے
کہ مرد خدا آ گیا ہے، اور مرد خدا کہتا ہے کہ مجھے کلچا تو بنا کے دے ذرا۔ وہ کہتی ہے میرے پاس تو ایک مٹھی آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے، اور میں اپنے اور اپنے بچے کے لیے گزر بسر کر رہی ہوں، اور کھاؤں گی اور کیا کروں گی، اور ہم مر جائیں گے۔ تو مرد خدا کہتا ہے پہلے جیسے میں نے کہا ہے میرے لیے کر، پھر جو تو چاہتی ہے تیرے لیے ہو۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کی سوچ چھوٹی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہم مر جائیں گے، مگر خدا نے ایلیا کے منہ میں کلام ڈال کے بھیجا ہے، اور یہ ایسا کلام کہ موزانہ طور پر کام کرنے والا، اور ایسی قدرت کہ جب اس نے برکت دی تو کلام میں لکھا ہے کہ نہ اس کے مٹکے میں سے آٹا ختم ہوا اور نہ ہی اس کی کپی میں سے تیل۔ خدا نے ان کو بڑھایا، برکت دی، اور یہی اسحاق کا خدا جب اسحاق کے ساتھ ہے اور خدا اس کو بڑھا رہا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی ترقی ہوتی گئی، وہ ترقی پر ترقی کر رہا ہے۔ جب ہم زندگی کے اندر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری زندگی ایک جگہ سٹک ہو جاتی، 10 سال 15 سال 20 سال ہماری ترقی نہیں ہو رہی۔ 20 سال پہلے بھی وہی سیلری تھی، وہی حالات تھے، وہی فرنیچر تھا، کھانے پینے کا عمل بھی وہی تھا، سارے معاملات بھی وہی تھے، ترقی نہیں ہو رہی۔ مگر ادھر کیا لکھا ہے، پڑھیں ذرا 12ویں سے بعد، اور وہ بڑھ گیا، کیا لکھا ہے جی؟ اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بڑا آدمی ہو گیا۔ بہت بڑا آدمی، ارے کال ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر خدا کہہ رہا ہے تو نے ادھر ہی رہنا ہے، اور خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہالیلویا! خدا قادر مطلق خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت، وہ کہتا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور نہ ہموار جگہوں کو کیا کروں گا، ہموار کروں گا۔ خدا سب کچھ، ہو سکتا ہے کہ خدا نے اسحاق کے ساتھ مل کر کام کیا، وہ کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرتا ہے، خدا کبھی اکیلا کام نہیں کرتا، خدا کے کہنے کے ساتھ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور جیسے جیسے اسحاق ترقی پاتا گیا، وہ آگے بڑھتا گیا، برکت پاتا گیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ امیبل کے ملک سے باہر چلا گیا تو آگے گیا، اور جب آگے جا رہا ہے ایک علاقہ میں ٹھہر گیا، اور وہاں پر جب اس نے ایک کنواں کھودا اور جب اپنی گزر بسر کا کام شروع کرنے لگا تو اس علاقہ کے لوگ آگے، باشندے آگے، اور اس سے جھگڑا کرنے لگے، اور اس کے نوکروں سے جھگڑا کرنے لگے، یہ زمین ہماری ہے، یہ پانی ہمارا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو اس کے باپ نے ابراہیم نے کنویں کھدوائے تھے، اس نے اس کو واپس ان کی مٹی نکالی، اور دشمن پھر آ کر مٹی ڈال دیتے تھے رات کو، اور وہ لڑتے تھے ان کے ساتھ اور اپنے علاقے سے نکال دیتے تھے۔ پھر وہ آگے جا رہا ہے، اور پھر اس نے کنواں کھودا اور پانی نکل آیا، اور رات کو دشمن، بائبل بیان کریے کہ وہ آ کے ان کنووں میں واپس مٹی ڈال دیتے تھے، مگر اسحاق کو خدا بڑھاتا گیا۔ آج اسی طرح ہے ہمارے ساتھ بھی، جب ہم ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو دشمن ہماری زندگیوں پر مٹی ڈال دیتا ہے، وہ ہماری برکتوں پر مٹی ڈالتا ہے، ہماری سیلریز کو چھین لیتا ہے، ہمارے سوتے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے کنویں جہاں سے وہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سارے سورسز، انکم کے سورسز، برکت کے سورسز، دشمن چاہتا ہے کہ یہ بند ہو جائے۔ جس طرح اس نے اسحاق کے کنووں کے اندر مٹی ڈالی، دشمنوں نے مٹی ڈالی اسحاق کے کنویں بند کرنے کے لیے، اسحاق کنویں کھودتا گیا، اس کے نوکر کنویں کھودتے گئے، مگر دشمن مٹی ڈالتے رہے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب خدا انہیں آگے لے گیا، اور انہوں نے جب دوبارہ کنواں کھولا، اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں پانی کا کیا مل گیا ہے، سوتا پھوٹ پڑا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نوکروں نے لڑائی نہیں کی، اس کے نوکروں نے کسی کے ساتھ قتل و غارت نہیں کی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ کیا کرے، جھگڑا کرے۔ اس کے نوکر سلامتی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہے، اور خدا انہیں بڑھاتا گیا اور برکت دیتا رہا۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک وقت جب ابھی ملک نے دیکھا، بادشاہ نے دیکھا کہ اسحاق تو بہت بڑا انسان بن گیا ہے،
اور آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ اپنے نوکروں کے ساتھ اور سپہ سالار کے ساتھ آیا اسحاق کا پیچھا کرتے ہوئے، اور جب آگے بڑھ رہے ہیں اور اسحاق کو جب اس نے پا لیا اور اسحاق کو کہہ رہا ہے، اسحاق کہتا ہے کہ تم تو مجھے اپنے ملک سے تم نے نکال دیا اور ابھی کیوں میرا پیچھا کرتے ہو، ابھی کیوں میرے پیچھے آتے ہو؟ اور ابھی ملک کہتا ہے کہ ہم نے بڑی صفائی سے دیکھ لیا ہے کہ خدا تیرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا! ہم نے بڑی صفائی سے دیکھ لیا ہے کہ تیرا خدا تیرے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر کال ہے، وبا ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، ہمیں خدا پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آسودہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بھرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے زور اور اپنی قدرت اور اپنے جلال کے وسیلہ سے ہمیں سیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ قادر مطلق ہے، جب وہ 5000 کو کھلا سکتا ہے، وہ 4000 کو کھلا سکتا ہے، وہ ہمیں بھی کھلاتا ہے۔ اور ایک جگہ کا ذکر ہے، جناب مسیح کشتی پر جا رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ان کے ساتھ ہیں، اور خداوند ان سے بات کرتے ہیں کہ صدوقیوں اور ہتھیوں کے خمیر سے باز رہنا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یسوع مسیح روٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور شاگرد کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی تے روٹی لے کے نہیں آئے، اسی کی کریں گے؟ باتیں کر رہے ہیں آپس کے اندر اور فکر کر رہے ہیں کہ ہم تو سفر کے اوپر جا رہے ہیں اور کھانا ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے دل کا حال جان کر کہا، اے کم اعتقادو، کیوں فکر کرتے ہو؟ کیا تم اس وقت نہیں تھے جب میں نے 4000 کو کھلایا؟ کیا تم اس وقت نہیں تھے جب میں نے 5000 کو کھلایا؟ یاد رکھیں یہ وہی خدا ہے جو اسحاق کو 100 گنا برکت دینے والا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہوتی ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ جیسے وہ ہے۔ اور یہ وہی خدا ہے جو 100 گنا برکت دیتا ہے، 5000 کو بھی کھلاتا ہے، 4000 کو بھی کھلاتا ہے۔ اور یاد ہمیں اس بات کی کلام یاد دہانی کرتی ہے کہ یہ یکساں رہتا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ کل آج بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ یاد ہمیں اس بات کی کلام یاد دہانی کرتا ہے کہ خدا کا کلام اور خدا ابد تک یکساں ہے۔ ہاللیلویا! خدا ہمیں 100 گنا برکت دے۔ اگر ہم اس ساری سٹوری سے پڑھیں اور دیکھیں، سب سے پہلی بات، اسحاق خدا کی مرضی میں رہا۔ اسحاق نے خدا کی مرضی کو مانا، اسحاق نے خدا کی مرضی کے مطابق کام کیا۔ جب میں اس ایریے کے اندر آیا، میں نے حالات دیکھے بڑے ٹف، میں نے دیکھا بھائی لوگ بہت سخت ہیں۔ بعض لوگوں نے مجھے کہا پیسہ تو اڈی دال دی گل نہیں ہے، یہ لوگ بہت سخت ہیں، یہ کسی کی نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھائی خدا کی تو مانیں گے نا۔ وہ کہتا ہے ہاتھ بھی نہیں لاندہ تے رسی بھی نہیں پاندا تے بن کے دینا میں با ہون ہیل کے وخا میرا نا ہے خدا۔ جب خدا مارتا ہے تو پھر وہ جانتا ہے کام کروانا۔ ہم نے ایک چھت سے شروع کیا، ایمان کے ساتھ بنیاد رکھی، 50 30 لوگ، 20 لوگ، 10 لوگوں سے، 5 لوگوں سے ہم نے شروع کیا، تعداد 20 تک چلی گئی۔ بعض اوقات میرے دل میں یہ آتا تھا کہ خدا تو مجھے کہاں لے آیا، یہ تے ماندے سوندے ہی نہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، تیرے کلام سے محبت نہیں رکھتے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے ہم گلی کے اندر چلے گئے اور خدا میں بڑھا رہا تھا، مگر بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ شاید خدا کام نہیں کر رہا ہے، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں ایویں کھجل ہون ڈیا وا، خدا دی میرے تے کوئی نظر نہیں، مگر خدا 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ نہ اونگتا ہے نہ، خدا 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے۔ اور ہم اس گلی میں گئے، میں نے دیکھا بلب ایسے گر رہے ہیں، تصویریں، تاریں جل جاتی ہیں، مکسر جل گئے، بڑا ٹف ٹائم ہم نے دیکھا۔ اور میں نے ساری سٹوری کو جب دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا کہ عبادت سے پہلے ایسے ایسے لوگ ادھر لا کے 2 ٹرالیاں سٹوا دیں بجری کی کہ تاکہ عبادت نہ ہو، لوگ کلام نہ سنیں۔
مگر جو ہمارے ساتھ بچے تھے انہوں نے بھی بجری سائیڈ میں کی، بلاک سائیڈ میں کی، دریاں دریاں بچھا کے اسامیوں نہ اٹھا اٹھاتے کھلو کے کلام سنا چھڑی. ہمت نہیں ہاری، آگے بڑھتے رہے. اور خدا ایک نیا زور دے رہا تھا کہ میں کام کروں گا. 2.5 سال ہم نے گلی کے اندر عبادت کی، لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، عبادت کی، کلام سنائے چلے. خدا کام کر رہا ہے، بڑے بڑے موعظے ہو رہے ہیں، غیر قومیں بھی آ رہی ہیں، شفا پا کے جا رہی ہیں. لوگ حیران پریشان، جو دوسرے اپنے جنہوں نے اپنا ایمان کہیں اور رکھا ہوا ہے وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں. اور خدا کام کر رہا ہے، خدا 100 گنا برکت دے رہا ہے. اور 2.5 سال کے بعد خدا ہمیں ادھر لے آئے. اور جب ادھر پہلی عبادت ہم نے کی، شام کی بدھ کی عبادت تھی، تو ہم نے بدھ کی عبادت، ہفتے کی عبادت اس ٹائم ہم کرتے تھے، اور ہفتے کی عبادت ہم نے ادھر کر. اور پتہ چلا کہ جی 2 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں. اور میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. اور میں نے کہا لگتا ہے اے جڑا نا کام خراب ہے، کیسے آئیں گے لوگ؟ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میں مایوس ہو کے ادھر سے جا رہا ہوں باہر، ایک بھائی مجھے مل گئے تو کہنے لگے پاسٹر صاحب جب خدا گلی بھر سکتا ہے تو چرچ بھی بھرے گا. میں ایمان رکھتا ہوں. میں نے کہا میں بھی ایمان رکھتا ہوں. اور ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ خدا کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. خدا نے 100 گنا برکت دی، خدا نے لوگ دیے، خدا نے چیزیں دی، خدا نے آگے بڑھایا. خدا 100 گنا برکت دیتا ہے. اور آج تک اس 8 سال کے اندر میں نے کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی. نہ میں نے دیکھا کہ ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے، نہ ہم نے دیکھا کہ نہ اس چرچ کی کوئی ایسی چرچ مقروض ہو گیا کسی کا. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں دیکھا جو ہمارے خلاف، بلکہ وہ جو کچھ ہمارے خلاف تھا وہ ختم ہوتا گیا. اور خدا کا منصوبہ آگے آتا گیا اور خدا بڑھاتا گیا، کیونکہ خدا 100 گنا برکت دیتا ہے. اور خدا نہ صرف بڑھاتا ہے بلکہ ہمیں سرفراز کرتا ہے. اور میں نے دیکھا جب بدھ کی میٹنگ لوگ باہر تک کھڑے ہوتے تھے، سیڑھیاں بھری، اور کئیوں نے شفا لی، اور خداوند نے ان کی زندگی میں کام کیا اور معجزہ ہو. اور پروفیٹک چرچ کے نام سے ہم اس ایریا میں مشہور ہو کے پائے جی ادھر جاؤ فلانے چرچ، اتنے بڑے معجزے ہوندے جی. ارے معجزے ہم نہیں کرتے، زندہ خدا کا بیٹا کرتا ہے، یسوع مسیح. ہالیلویہ. وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ جلالی ہے، وہ پاک ہے. مگر اسحاق کی نیت اچھی تھی، وہ ایک اکائی میں تھا خدا کے ساتھ، اور اس کا ایمان مضبوط تھا. اور یاد رکھیں اس نے خدا کی مرضی کو کیا کیا؟ پورا کیا. بعض اوقات ہم سوچتے تھے کہ شاید ادھر کام نہ بنے، مگر خدا کی مرضی تھی کہ خدا یہاں پر کام کرے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جہاں بدی زیادہ ہوتی ہے وہاں جلال بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. اور ہم نے خدا کی بڑی قدرت کو دیکھا. سب سے پہلے حاصل کلام ہے کہ ہم نے خدا کی مرضی میں رہنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ خدا کی اپنی مرضی نہیں، کیونکہ انسان کی عقل، اس کی حکمت سب بے وقوفی ہے. جب ہم خدا کی مرضی میں رہ کر آگے بڑھتے ہیں تو ہم شرمندہ نہیں ہوتے. آپ اپنے فیصلے کرنے سے پہلے سوچیں کہ خدا کیا یہ تیری مرضی ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں؟ کیا جو میں کرنے جا رہا ہوں، قدم اٹھانے جا رہا ہوں، کیا یہ تیری مرضی ہے؟ اور خدا آپ کو لے کر چلے گا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو ابر ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور جہاں ابر ٹھہر جاتا تھا بنی اسرائیل قوم بھی ٹھہر جاتے تھے. اور جیسے ابر چلنا شروع ہو جاتا تھا بنی اسرائیل قوم بھی چلنا شروع ہو جاتے تھے. وہ خدا کی مرضی میں رہے، اور جتنے خدا کی مرضی میں رہے وہ محفوظ رہے. اور جنہوں نے خدا کی مرضی کو نہیں مانا، دشمن ادھر سے ادھر سے اموری، ہتی، مصری، انہوں نے آ کے ان کو تباہ کیا، غارت کر دیا، سوریوں نے مارا اور ان کو نیست و نابود کیا. مگر کنعان میں وہی لوگ گئے جو خدا کی مرضی کے مطابق تھے، اور جنہوں نے خدا کی مرضی کو مانا اور خدا کی مرضی کو قبول. مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی مرضی میں رہتے ہیں، خدا کی مرضی میں زندگی گزارتے ہیں، خدا کی مرضی میں اپنی زندگی نہ صرف گزارتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی قائل کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی مرضی میں رہنا ہے.
کیونکہ اگر خدا کی مرضی میں رہیں گے تو 100 گنا برکت ملے گی، اور جب خدا کی مرضی میں رہیں گے تو خدا نہ صرف ہمیں بڑھائے گا، لکھا ہے کہ عہدی ترقی ہوتی گئی اور وہ بہت بڑا آدمی۔ ارے ایک بت پرست، اس کا باپ ابراہم، اور ابراہم کا باپ بھی جو ہے کہ وہ بت پرست تھا، اور اس کا بیٹا جب خدا اس کو اس کے گھر سے نکال رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور آگے جا کے بائبل بیان کر رہی ہے 300 اس کے کیا ہیں، صرف نوکر ہیں۔ کتنے نوکر ہیں جی؟ 300۔ خدا نے باپ کو بھی بڑھایا، اور اسحاق کی زندگی میں جو کام ہو رہا تھا، یہ در حقیقت ابراہم کو دیکھ دیکھ کر، اس کے اور اس کے خدا کے رشتے کو دیکھ کر ابراہم اپنے ایمان کی اس چٹان کو مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ آج جو کچھ آپ کریں گے، آپ کے بچے ایمان میں مضبوط رہیں۔ میں گھر کے اندر گیا، اور اس بیٹی چھوٹی بچی تھی، کرسمس کے دنوں کے اندر ہم ایک گھر کے اندر گئے، اور میں نے دیکھا اس کی ماں بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب مجھے لگتا ہے اس بچی کو جوائنٹس ہو گیا، مگر یہ کہتی ہے کہ جی بھائی صاحب دعا کریں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ بچی اپنی ماں کو دیکھتی تھی، اپنے باپ کو، کہ میری ماں میرا باپ دعا کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی بیماری آتی ہے تو جب یہ دعا کراتے ہیں تو خدا انہیں شفا دے دیتا ہے۔ اور آپ یقین جانیں ہم نے اس کے لیے دعا کی ہے، اور میرے ذہن سے بھی نکل گیا۔ جب میں 1 ہفتے بعد آیا، میں نے پوچھا بہن آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہتی بھائی صاحب وہ تو ادھر ہی ٹھیک ہو گئی سی، سارا جوائنٹس پی لیا، وہ جو کچھ بھی اس کی آنکھوں میں تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ خدا جب خدا کی مرضی میں رہتے ہیں تو خدا ہر طرح سے ہمیں برکت دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ میری عبادت کرتے میں تیری روٹی پانی چکی داں گا، اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ مہربان زندہ آسمانی بزرگ باپ، ہم دل اور دل کی گہرائیوں سے باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور تیرے نام کی جے جےکار کرتے ہیں، اور تیرے نام کی حمد کرتے ہیں۔ خدا سارے کلام کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ساری عزت، سارا جلال، سارا آنر تیرے نام کو ملے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔